وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کا قیام، تہجد کی نماز بڑی عظمت والا، بڑے فضل والا عمل ہے۔ رات کے اس قیام سے، رب کے سامنے آنسو بہانے سے، رب کو پکارنے سے انسان کے زندگی کے غم ہی ختم نہیں ہوتے، آخرت کے غموں کا مداوع بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ نعم الرجل، بہت اچھا ہے ہاں اگر یہ رات کا قیام نہ چھوڑے تو۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے زندگی بھر کبھی رات کا قیام نہیں چھوڑا۔ اور جب رمضان کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو جس میں نیکیاں ویسے ہی اجر و ثواب میں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو اس قیام کا پھر اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی اجر ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید، نیکی کی امید، اللہ کو راضی کرنا مقصد، ایمان کی موجودگی میں یہ دونوں مقاصد موجود ہیں اور یہ قیام کر رہا ہے، اللہ زندگی کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اپنی بات کو پھر دہراؤں گا کہ ایمان شرط ہے، توحید شرط ہے، عقیدے کی اصلاح شرط ہے، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو رمضان کا روزہ رکھنے سے پہلے، افطاریاں کروانے سے پہلے، اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اللہ کے لیے عقیدے کی فکر کر لیجئے، توحید کو سمجھ لیجئے۔ اگر ابھی تک آپ غیر اللہ کی عبادت میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک امیدیں پانے کے لیے آپ کو بابا جی کی قبر کا نمک چاٹنا پڑتا ہے، ابھی تک آپ اپنے اولاد لینے کے لیے مردوں کے دروں پہ جا کر خاک چھانتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، ان کو دستگیر، مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہیں، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے ان کے مزارات سے کالے دھاگے، کڑے، چھلے، بندریے، تعویذ، گنڈے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، بازو پر پہنتے ہیں، بچوں کے پاؤں میں ڈالتے ہیں، تو رک جائیے اس روزے سے پہلے، اس افطاری سے پہلے، اس سحری سے پہلے، شب قدر کی تلاش سے پہلے، راتوں کو جاگنے سے پہلے توحید کو سمجھ لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ قیام اور صیام کے ساتھ شرط ایمان ہے، بلکہ زندگی کی کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بنتی جب تک ایمان موجود نہ ہو۔ ہاں، حالت ایمان میں اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید سے آپ نے قیام کیا، تراویح پڑھی، تو زندگی کے گناہوں کو اللہ مالک اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی آسانی کی۔ فرمان مصطفیٰ کو سنیے، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، اور یہ روایت ابو داؤد میں 1375، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ امام نے اپنا قیام ختم کر دیا، اب وہ امام 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر بھی اس نے قیام کیا، لوگوں نے اس کے ساتھ قیام کیا اور اسی کے ساتھ قیام ختم کیا، اللہ اس کو رات بھر کے قیام کا ثواب فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کی مبارک راتوں میں رات کے قیام کو معمولی نہ جانیے، یہ آپ نے تھوڑی دیر عبادت کی، قیام کیا، اور ساری رات کا قیام کا ثواب اللہ نے آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں، سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے ہمیں قیام نہیں کروایا، یہاں تک جب رمضان کی 7 راتیں رہ گئی،
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کروایا یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا. پھر چھٹی رات آپ نے قیام نہیں کروایا. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، پھر جب 5ویں رات آئی تو آپ نے ہمیں قیام کروایا اور آدھی رات تک قیام کرواتے رہے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اور تھوڑی دیر قیام کروائیں، رات ابھی پڑی ہے کافی، اگر اور آپ ہمیں قیام کروائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلہ، جب انسان امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور امام کے اختتام تک اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے قیام کو اختتام کرتا ہے تو اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات قیام نہیں کروایا. فلما كانت الثالثة، لیکن جب تیسری رات آئی جمع اہلہ ونساءہ والناس فقام بنا حتى خشینا ان يفوتنا الفلاح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو اکٹھا کر لیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر ہمیں قیام کروایا. یہاں تک اتنا قیام کروایا کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم فلاح کو نہیں پا سکیں گے. قلت وما الفلاح قال السحور، سائل نے پوچھا فلاح سے کیا مراد ہے؟ تو کہا اس سے مراد سحری کا کھانا، یعنی آپ نے رات کا اکثر حصہ پھر قیام کے اندر گزارا اور پھر اس کے بعد باقی مہینے کے ایام اس میں آپ نے قیام نہیں کروایا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تراویح کی نماز، اسے تراویح کہہ لیں یا رات کا قیام کہہ لیں یا تہجد کہہ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ ڈر گئے کہیں مسلمانوں کے یہ ذوق اور شوق رہا تو کہیں یہ اہل ایمان پر فرض نہ ہو جائے، تو اپنی امت کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو پورے مہینے نہیں پڑھایا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق کے دور میں ایسے ہی رہا، سیدنا عمر کے دور میں ایسے ہی رہا، پھر سیدنا عمر نے ایک امام پر سب کو اکٹھا کر دیا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ شریعت پوری ہو گئی، اب شریعت کا کوئی حکم نہیں آ سکتا. یہ ڈر تو آپ کی زندگی میں تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. جب آپ فوت ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آرڈر آسمان سے آ گیا تو اب فرض ہونے کا خطرہ ٹل گیا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.